آزاد کشمیر کے باسیوں کے لیے بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے باوجود علاقے میں تاحال کشیدگی برقرار ہے اور مظاہرین اپنے مطالبات کے پورا ہونے تک احتجاج ختم کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے، جبکہ دوسری طرف احتجاجی مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں متعدد افراد کے زخمی ہونے اور 3 افراد کے جان سے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مبصرین کے مطابق کشمیر میں بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے جاری احتجاج مطالبات منظور ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوا اور کشمیر کی ریاستی اور پاکستان کی وفاقی حکومت کے لیے سبکی کا باعث بنا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 1 سال سے جاری اس احتجاجی مہم کو کشمیر کی حکومت نے پہلے نظر انداز کیا اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن پیر کی روز جب مظاہرین ریاست کے دارالحکومت مظفر آباد کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو وفاقی حکومت نے اچانک 23 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا، جبکہ ریاست جموں و کشمیر حکومت نے مظاہرین کے مطالبے پر بجلی کے نرخوں میں کمی کر دی۔ اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ احتجاج ختم ہو جائے گا، لیکن مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپیں تاحال جاری ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ انتظامیہ نے یہ مسئلہ حل کرنے میں تاخیر سے کام لے کر اس کو بڑھا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اب حالات سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے مطابق اس احتجاج میں شدت کشمیر اور پاکستان دونوں حکومتوں کی طرف سے اس معاملے کی اہمیت کو نہ سمجھنے اور وقت ٹالنے کی حکمت عملی کی وجہ سے آئی۔ یہ معاملہ 2 ہفتے سے نہیں بلکہ طویل عرصے سے چل رہا ہے۔ ان حکمرانوں کو پہلے ہوش نہیں تھا اور آج انہوں نے اچانک سے قیمتیں کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تاہم اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ قیمت کم کرنے سے بجلی کی پیداواری لاگت اور اس پر عائد ہونے والے ٹیکسز کیسے پورے ہوں گے۔ ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ اگر حکومت یہ احتجاج شروع ہوتے ہی مظاہرین سے مذاکرات کرتی تو کسی دباؤ کا شکار نہ ہوتی اور معاملے کو بآسانی خوش اسلوبی سے حل کر لیا جاتا۔ لوگوں کے معاشی مسائل بہت بڑھ چکے ہیں، لیکن حکومت کو احساس نہیں ہے۔ حکومت کو لوگوں کے مسائل کا احساس کرتے ہوئے ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری جانب کشمیر کے سابق چیف سیکرٹری فرت میر کے خیال میں حکومت نے جو قدم آج اٹھایا یہ 6 ماہ پہلے اٹھا لیتی تو حالات خراب نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی حکومت نے اس مسئلے پر سنجیدگی اختیار نہیں کی اور یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس کے حل میں تاخیر کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو حکومت مذاکرات میں سنجیدہ تھی اور نہ ہی مذاکراتی کمیٹی کے پاس اختیار ہے۔ فرت میر کے مطابق حالات زیادہ خراب ہونے کی بڑی وجہ عوامی نمائندوں کا لوگوں کے درمیان اور ان سے رابطے میں نہ ہونا بھی ہے۔ سیاستدانوں کو عوام کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کوئی آصف زرداری کو مل رہا ہے، کوئی شہباز شریف کو اور کوئی کسی اور کو۔ انہوں نے کہا کہ حالات کو اس نہج پر نہیں آنا چاہیے تھا کہ مسئلے کو ہوا دی جائے اور لوگوں، نوجوانوں اور بچوں کو احتجاج کا نیا راستہ دکھایا جائے۔ اب بھی انہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ کر انہیں سمجھائیں، ان کے جذبات ٹھنڈے کریں اور معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کوئی مدبرانہ رویہ اپنائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔